بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو گرامر میں مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب تام کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک سمجھ میں آنے والی مکمل بات مرکب تام کہلاتی ہے، اور مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جو معنی تو رکھتا ہو لیکن آپ کو پورا سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کا بات کا مقصد کیا ہے، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کی 8 اقسام ہیں۔ آپ کے سامنے موجود ہے مرکب ناقص کی اقسام: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع اور مرکب تابع محمل۔ سب سے پہلے مرکب اضافی کے بارے میں بات کریں گے۔ مرکب اضافی اسٹوڈنٹس بہت آسان ہے۔ کچھ الفاظ کا ایسا مجموعہ یا دو اسموں کا ایسا مجموعہ جن کو آپس میں جوڑا جائے، اور ان کو جوڑنے کے لیے کا، کی کے الفاظ استعمال کیے جائیں، مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ خدا کا بندہ، مدرسے کے لڑکے، محمود کی کتاب۔ تو اب خدا کا بندہ اس کے اندر آیا ہے کاف الف کا، ٹھیک ہے۔ محمود کی کتاب میں کاف کی۔ اسی طرح مدرسے کے لڑکے کے آ گیا، کا، کی آپ کے حرف اضافت کہلائیں گے، اور یہ حرف اضافت کی وجہ سے دو اسم آپس میں جڑ گئے، ان کے درمیان میں تعلق پیدا ہو گیا، تو یہ مرکب اضافی کہلائیں گے۔ مرکب اضافی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، مضاف الیہ اور مضاف، دو چیزیں شامل ہوں تو ان دو کے مجموعے سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ مضاف الیہ جو ہے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اب کسی چیز کا تعلق کسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے نا، تو جس چیز سے تعلق پیدا کیا جائے گا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جیسے کتاب کا تعلق محمود سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو تعلق جوڑا گیا ہے کتاب کا محمود سے، جسے تعلق پیدا کیا گیا وہ مضاف الیہ ہے۔ تو تعلق ہم نے کس سے پیدا کیا؟ کتاب سے۔ کتاب ہے مضاف الیہ، اور جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے محمود، تو محمود سے جوڑا ہے کتاب کا تعلق، تو کتاب ہو جائے گا ہمارا مضاف، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی ایک چیز آپ کو اور سمجھانی ضروری ہے کہ ویسے تو آپ کو اگر 9th کے پیپرز میں آتے ہیں MCQs کے حوالے سے، تو آپ کو صرف یہ دیکھ کے بتانا ہوتا ہے کہ کا، کی والا لفظ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے یا کون سے مرکب کی قسم ہے، وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جو مرکب اضافی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں نظریہ پاکستان، نغمہ بلبل، ٹھیک ہے، یا نغمہ گل، تو نظریہ پاکستان، نظریہ اور پاکستان کو ملانے کے لیے بیچ میں کیا لفظ آ گیا ہے؟ حمزہ کی علامت آ گئی، اب لفظ نہیں آیا۔ اس طرح نغمہ بلبل، تو نغمہ بلبل، بلبل کا نغمہ بھی، اس کو ملانے کے لیے حمزہ استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے دو الفاظ، ایسے دو اسم جن کو ملانے کے لیے حمزہ کی علامت استعمال ہو، وہ بھی مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اسی طرح میں کہوں نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، دو اسم ہیں، ان دونوں اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پہلے اسم کے نیچے زیر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ دیکھیں نظریہ پاکستان، پاکستان کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفکر پاکستان، پاکستان کا مفکر، پاکستان کی سوچ رکھنے والا مفکر، تو یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کسی چیز کی ملکیت، کسی اسم کی ملکیت کو ظاہر کرے، وہ بھی مرکب اضافی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں میری کتاب، اس کا گھر، تو اب میں نے کہہ دیا تو کا تو آلریڈی موجود ہے، یہ نہیں میری کتاب، میں نے اس کا گھر جان کے کہا کہ آپ کو پتہ چلے کہ میری کتاب بھی ملکیت شامل کر رہی ہے اور اس کا گھر بھی ملکیت شامل کر رہا ہے، لیکن کا موجود ہے تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ کا ہے مرکب اضافی، لیکن میری کتاب میں کا کی موجود نہیں ہے، لیکن میری ملکیت ظاہر کر رہی ہے۔ میری کتاب، اس میں میری کتاب جو ہے ملکیت ہے، اس وجہ سے یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کی پہچان اب آپ کو بہت اچھی طرح ہو جانی چاہیے۔ اس میں ہے 2-3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو کا کی آتا ہے اسموں کو جوڑنے کے لیے، پھر دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے حمزہ کی علامت آ جائے، یا دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے زیر، پہلے اسم کے نیچے زیر کا اعراب آ جائے،
یا پھر کسی کی ملکیت ظاہر کی جا رہی ہو، یہ سب آپ کے مرکب اضافی کہلاتے ہیں. میری کتاب، تمہارا دوست، ہمارا اسکول، یہ ساری ملکیت ظاہر کریں، یہ آپ کے مرکب اضافی کہلائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے مرکب توصیفی. توصیفی سے مراد ہے کسی کی تعریف، کسی کی صفت، کسی کی خوبی، کوئی اچھی چیز، ٹھیک ہے، یا کوئی بری چیز، یا کسی کے اندر جو کوالٹی پائی جائے. تو مرکب کہتے ہیں الفاظ کے مجموعے کو، اور توصیف کہتے ہیں صفت کو. اب ایسے الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک اسم ہو اور ایک صفت ہو، ایک خوبی ہو، ایک اسم ہو، ایک کوالٹی ہو، ایک ناؤن ہو اور ایک کوالٹی ہو، وہ آپ کی مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. اس کی بہت آسان سی مثال ہے خوبصورت لڑکا، ذہین بچہ، نیک آدمی، ٹھنڈا پانی. اب دیکھیں نیک آدمی میں نے کہا تو آدمی آپ کے پاس صفت ہے، آدمی آپ کے پاس موصوف ہے، اور جو نیک ہے وہ صفت ہے. جیسے آپ نے مرکب اضافی میں پڑھا تھا مضاف اور مضاف الیہ، اسی طرح مرکب توصیفی میں بھی دو الفاظ، دو چیزوں کے مجموعے ہوتے ہیں، صفت اور موصوف. صفت اور موصوف مل کے مرکب اضافی بناتے ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے کوئی ایک کوالٹی لازمی ضروری ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیک آدمی، تو آدمی جو ہے وہ موصوف ہے، اور نیکی کیا ہے، اس کی صفت ہے. اسی طرح میں کہوں ذہین بچہ، تو بچہ ہمارے پاس کیا ہے، اسم تو ہے اور اسے ہم موصوف بھی کہیں گے. اور ذہین کیا ہے، وہ ہمارے پاس اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے مرکب عطفی. بہت آسان ہے اسٹوڈینٹس. مرکب عطفی جو ہے وہ صرف دو اسموں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور ان کو جوڑنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ واو اور ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کو مرکب کے ساتھ ساتھ حرف کا بھی اس میں پتہ چل جائے گا. جیسے آپ کو اضافی میں بتایا گیا تھا حرف اضافت کے کا، کے، کی ہیں، اور حمزہ اور زیر ہیں، اسی طرح مرکب عطفی میں بھی آپ کے پاس حرف موجود ہیں، اور وہ حروف کون سے ہیں، واو اور. کوئی سے بھی دو الفاظ، کوئی سے دو اسم جن کو آپس میں ملایا جائے وہ آپ کے مرکب عطفی ہوتے ہیں. اس کی بہت آسان سی مثال ہے قلم اور دوات، سیب اور انگور، دن اور رات. ٹھیک ہے نا، زمین و آسمان، شام و سحر. اب سب اسموں کو جوڑنے کے لیے اس میں ہمارے پاس کیا استعمال ہو رہا ہے، ہمارے پاس واو اور استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے مرکب عددی. پھر وہی بات کہ ہمیں صرف لفظ کو سمجھنا ہوتا ہے. مرکب عددی جس میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ کو سمجھنا ہوتا ہے. اب مرکب الفاظ کا مجموعہ اور عدد، کاؤنٹنگ، گنتی. آپ کوئی بھی اسم لے لیں اور اس کے ساتھ کاؤنٹنگ یا عدد کا لفظ آ جائے، آپ کا مرکب عددی کہلاتا ہے. جیسے 11 بچے، 40 آم، ٹھیک ہے نا، 8 کتابیں، 10 دن. اسی آپ کے پاس ہر جگہ جو ہے کاؤنٹنگ کا لفظ یا گنتی کا لفظ آئے گا، وہ اسم جو گنتی کو ظاہر کرے وہ آپ کا مرکب عددی کہلاتا ہے. اسٹوڈینٹس یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟